بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اشیاء جو منفعت بخش نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھیں، لیکن انسان کو ان سے مفاد حاصل کرنے کا طریقہ یا فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ قرآن کریم نے ان ارباب ایقان و فکر اور اعیان تحقیق و تجسس کو درخور تبریک قرار دیا ہے، یعنی کہ خراج تحسین پیش کیا ہے، جو مسلسل غور و فکر اور فہم تحقیق و تفتیش سے کائناتی قوتوں کے مبنی برحق ہونے کے دعویٰ کی صداقت کا عملی ثبوت بہم پہنچائیں۔ ایسے لوگوں کو جو تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اقبال نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ تو یہ آگے سورۃ آل عمران کا کچھ مفہوم ہے، یہ 189 سے 191 تک۔ تو اس میں کچھ بات اس طرح سے ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، کائنات کی تخلیق اور دن اور رات کی گردش میں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ان صاحب عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ غالباً 91 آیت کے شروع میں ہی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر پہلو میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم وہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تسبیح پکڑ لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں ہر لمحہ، اور کائنات کی تخلیقی ترکیب پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنی تحقیقات کے بعد اعلیٰ وجہ اور بصیرت پکار اٹھتے ہیں۔ کیا پکار اٹھتے ہیں وہ؟ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے نشوونما دینے والے، تو نے کائنات کی کسی شے کو تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی باطل پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو اس کارگاہ کائنات کو بے مقصد اور تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کر دے۔ یہ ہماری کم علمی اور کوتاہ نگہی کا ہے کہ ہم تحقیق سے کام نہیں لیتے اور اس طرح کائنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہ کر تباہیوں اور بربادیوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجربات کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب زندگی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان فوائد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، جو کہا گیا نا کہ آدم کو ہم نے اسما سکھائے، تمام اسما سکھائے، وہ یہی بات تھی، چیزوں کی خصوصیات، چیزوں کی تاثیرات، ان کے جو آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ صلاحیت آدم کے اندر رکھ دی تھی۔ تو اس کی طرف ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانا اب انسان کا کام ہے۔ اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ آدم کے اندر رکھ دی ہے۔ جو قوتیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں، ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں، یعنی کہ دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سرنگو ہی رہتی ہیں، نیچے ہی رہتی ہیں، جو سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہتی ہیں۔ سیدھی سی بات اس میں یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ دنیا آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں، یہ بتانے والی بات نہیں، ہمارے مشاہدے میں بات ہے کہ ان کا جو پیچھے رہ جاتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی ان کی۔ تو یہ تھا ایک طرح سے سورۃ آل عمران کی 189 اور 100 سے 191 تک کا مفہوم۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں اور سائنسدان کہتے ہیں، قرآن انہیں علماء کہتا ہے۔ قرآن ان ایسے لوگوں کو، تحقیق و تفتیش کرنے والوں کو، جو قرآن کہتا ہے وہ ان کو علماء کے نام سے پکارتا ہے، ہم انہیں سائنسدان کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کا مضمون ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کہا ہے، ایسے تحقیق و تفتیش کرنے والے لوگوں کو۔